السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم کا ایک اور سبق کرناٹک میں نقل و حمل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو سامان اور لوگوں کو پہنچانے کو نقل و حمل کہتے ہیں، جو زراعت، بیوپار اور صنعت کی رگِ جان کی مانند ہے۔ کرناٹک مختلف قدرتی ذرائعوں سے بھری سرزمین ہے۔ معدنیات، تجارتی فصلوں، جنگلاتی پیداوار، توانائی کے ذریعے یہاں پر دستیاب ہیں۔ ان ذرائع کی مدد سے معاشی ترقی کے لیے ایک منظم نقل و حمل کا نظام ہونا لازمی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نقل و حمل کی قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں ہے بری نقل و حمل، بحری نقل و حمل اور فضائی نقل و حمل۔ بری نقل و حمل کی اہمیت: کرناٹک کی عوام اکثر دیہاتوں میں بسنے کی وجہ سے دیہاتوں اور شہروں کو جوڑنے والے راستوں کا کردار اہم ہوتا ہے۔ بری راستے آسان اور کم خرچ میں تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے مسافرین اور ساز و سامان کو ریاست کے کونے کونے میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ راستوں کی طرف سے ہی ریاست کی صنعتیں، کان کنی اور تجارت ترقی کی ضامن ہوتی ہیں۔ ریاست میں 1961 میں 43,182 کلومیٹر لمبی سڑکیں تعمیر کی گئی تھیں۔ اب ہماری سڑکوں کی لمبائی 2,31,062 کلومیٹر ہے، جس میں 35.70% پکی سڑکیں اور 64.30% کچی سڑکیں پائی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم سڑکوں کی قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ سڑکوں کی قسمیں ہیں قومی شاہراہیں، ریاستی شاہراہیں، ضلعی سڑکیں اور دیہی سڑکیں۔ اب ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ قومی شاہراہیں۔ قومی شاہراہیں اہم شہروں کو صدر مقام اور بندرگاہوں کو جوڑنے والے راستوں کو ہم قومی شاہراہیں کہتے ہیں۔ یہ بہترین قسم کے اور چوڑے راستے ہوتے ہیں۔ 2 رخ والے ہوتے ہیں، جس میں 6 لائن یا 4 لائن پائی جاتی ہیں۔ یہ مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ قومی شاہراہوں کی نگرانی محکمہ قومی شاہراہ NHAI کے ماتحت آتے ہیں۔ کرناٹک میں کل 14 قومی شاہراہیں ہیں، جن کی کل لمبائی 4,491 کلومیٹر ہے۔ یہ شاہراہیں شمالی کینرا، وجے پورہ، بیلگامی، شیموگا، بنگلور دیہی، ٹمکور، جنوبی کینرا اور بಳ್ಳاری ضلعوں میں ہیں، مگر رائچور اور کوڈگو میں قومی شاہراہیں نہیں پائی جاتیں۔ قومی شاہراہیں نمبر NH4 اور NH7 قومی شاہراہیں جو سنہری چوکٹ شاہراہ منصوبہ گولڈن کوریڈور منصوبے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری ریاست سے گزرنے والی دیگر شاہراہیں یہ ہیں: NH13، NH17، NH48، NH206، NH209 اور NH212۔ تصویر میں آپ قومی شاہراہوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آخری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچی سڑک کی تصویر ہے۔ اب ہم ریاستی شاہراہوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ صدر مقام بنگلور سے ضلعوں اور اہم شہروں کو جوڑنے والی راستوں کو یا سڑکوں کو ہم قومی شاہراہیں کہتے ہیں۔ ان کی نگرانی اور نگہداشت ریاستی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے۔ کرناٹک میں 90,520 کلومیٹر لمبی ریاستی شاہراہیں پائی جاتی ہیں۔ بیلگاوی ضلع میں سب سے زیادہ ریاستی شاہراہیں ہوتی ہیں اور سب سے کم لمبی ریاستی شاہراہوں کا ضلع منگلور ہے، کیونکہ اس میں شہری سڑکیں زیادہ ہیں۔ پیارے بچوں، ہم ضلعی سڑکوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ضلع سے تعلقوں اور اہم شہروں کو
دیہاتوں کو اور ریلوے لائن شاہراہوں سے جوڑنے والی سڑکوں کو ہم ضلعی سڑکیں کہتے ہیں۔ ضلعی سڑکوں کی تعمیر کا ذمہ ضلعی پنچایت کا ہوتا ہے۔ ہماری ریاست میں 83,647 کلومیٹر لمبی ضلعی سڑکیں پائی جاتی ہیں۔ ٹمکور ضلع میں سب سے زیادہ ضلعی سڑکیں ہیں تو رائچور ضلع میں سب سے کم ضلعی سڑکیں پائی جاتی ہیں۔ دیہی سڑکیں، تصویر میں آپ دیہی سڑک دیکھ رہے ہیں۔ دیہاتوں کو تعلقوں اور ضلعوں سے جوڑنے والی سڑک کو دیہی سڑک کہا جاتا ہے۔ دیہی سڑک کی تعمیر اور نگرانی کی ذمہ داری تعلقہ پنچایت گرام پنچایت کی ہوتی ہے۔ کرناٹک میں دیہی سڑکوں کی کل لمبائی 1,47,212 کلومیٹر ہے۔ بالا سڑکوں کے علاوہ مختلف قسم کی یا مختلف طرح کی سڑکیں اور پائی جاتی ہیں، جس کی مثالیں یہ ہیں: جنگلاتی سڑکیں، آبپاشی محکمہی سڑکیں، میونسپلٹی کی سڑکیں وغیرہ۔ ان سڑکوں کی ذمہ داری محکمہ تعمیرات PWD کرتا ہے۔ اب ہم ریلوے نقل و حمل کے بارے میں جانیں گے۔ یہ بھی بری نقل و حمل کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ کرناٹک میں سڑکوں کے بعد ریلوے اہم نقل و حمل کا ذریعہ ہے۔ یہ کم خرچ اور اخراجات سے دور مقامات تک طے کرنے اور سامان پہنچانے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ کرناٹک میں سب سے پہلے ریلوے کا آغاز 1864 میں ہوا۔ یہ بنگلور مدراس کے درمیان مدراس ریلوے کمیٹی نے تعمیر کیا تھا۔ 1956 تک کل 2,595 کلومیٹر لمبی ریل کی پٹریاں پائی جاتی تھیں، جسے جنوب ریلوے حلقے سے منسوب کیا گیا۔ اب کرناٹک میں 3,244 کلومیٹر لمبی ریلوے لائنز بچھائی گئی ہیں۔ جنوب مغربی ریلوے حلقے کا انتظامی مرکز ہبلی میں ہے۔ کرناٹک کے تمام ضلعوں میں ریلوے راستوں کی تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ بلاری، بیلگام، ہاسن، شمالی کینرا، چتردرگا، اڈپی، رام نگر، جنوبی کینرا میں اوسط 150 تا 200 کلومیٹر لمبی ریلوے لائنز بچھائی گئی ہیں۔ کوڈگو میں کوئی ریلوے لائن نہیں پائی جاتی۔ پیارے بچوں، اب ہم کونکن ریلوے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ مغربی ساحلی علاقے کی اہم ترین ریلوے لائن ہے۔ یہ منگلور سے ممبئی کے درمیان سفر کو 14 گھنٹے سے 18 گھنٹے کم کر دیتی ہے۔ کرناٹک میں اس کی لمبائی 273 کلومیٹر ہے۔ اس میں 13 بڑے اور 310 چھوٹے پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس میں شراوتی ندی کا پل 2.2 کلومیٹر لمبا ہے۔ کالی ندی پر تعمیر کردہ 1.2 کلومیٹر کا لمبا پل بھی بہت اہم ہے۔ کئی سرنگی راستوں، پلوں سے گزرتا ہوا یہ راستہ کافی خوبصورت نظارے دیتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کونکن ریلوے کس انداز سے گزرتی ہے۔ اب ہم میٹرو ریل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بنگلور ایک برہت مہانگر پالیکے بننے کی وجہ سے لوگوں اور موٹر گاڑیوں کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے نما میٹرو منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت 20 اکتوبر 2011 کو میٹرو ریلوے لائن بنگلور شہر کے بپن ہلی گاؤں سے MG روڈ جاری کی گئی تھی۔ لاکھوں لوگ اس سے سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے بالکل کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکتا ہے۔ ابھی میٹرو ٹرین کے راستوں کی تعمیر مختلف مراحل میں سرگرم ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم فضائی نقل و حمل کے بارے میں جانیں گے۔ فضائی نقل و حمل سب سے تیز رفتار نقل و حمل کا ذریعہ ہے۔ یہ مسافروں، ڈاک اور ہلکے ساز و سامان کو دور مقامات تک پہنچانے میں بے حد مددگار ہے۔ قدرتی آفات میں، جنگوں کے دوران، ہنگامی صورتحال میں راحت پہنچانے میں یہ ذریعہ کافی مددگار ہوتا ہے۔
مگر اس کی ایک کمزوری یہ ہے، یہ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ کرناٹک میں سب سے پہلے 1946 میں دکن ایئر ویز نامی کمپنی بنگلور سے حیدرآباد کے درمیان ہوائی جہاز کی اڑان کا آغاز کیا تھا۔ ہندوستانی ہوائی سفر 1953 میں قومی آیا گیا، یعنی اسے نیشنلائز کیا گیا۔ تب انڈین ایئر لائنس ادارے کے قیام کے بعد بنگلور سے مختلف مراکز کو ہوائی اڑان کی سہولت فراہم کی گئی۔ 1996 میں بنگلور بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہونے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ بیلگام، ہبلی، منگلور میں بھی دیسی ہوائی اڈے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسن، گلبرگہ میں بھی نئے ہوائی اڈے قائم کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بنگلور شہر میں HAL بین الاقوامی ہوائی اڈے کو 34 کلومیٹر دور دیونہلی منتقل کیا گیا۔ HAL کو اب پائلٹوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیا تعمیر کیا گیا دیونہلی اڈے کو پہلا سبز حلقے کا اڈہ گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنا خطاب حاصل ہوا ہے، جو جدید طرز کا ہوائی اڈہ ہے۔ آبی نقل و حمل۔ کرناٹک کے اندرونی علاقوں کے ساتھ ساتھ سمندری راستے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی دستیابی محدود ہے، لہٰذا وہ نقل و حمل میں ایک اہم مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ پہلے اندرونی علاقوں کی آبی راستوں سے نقل و حمل چھوٹی چھوٹی کشتیوں، چپو والی کشتیوں اور لٹھوں پر مشتمل تھی۔ حال میں موٹر کشتیاں رائج ہوئی ہیں۔ اڈپی، جنوبی و شمالی کینرا اضلاع میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کالی، شراوتی، نیتراوتی ندیاں جو اندرونی نقل و حمل میں کافی مددگار ہیں۔ کرشنا ندی کو عبور کرنے کے لیے بھی بوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سڑکوں اور ریلوے نقل و حمل کافی ترقی کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آبی نقل و حمل کا استعمال محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بندرگاہوں کے بارے میں جانیں گے۔ ہماری ریاست کرناٹک میں کئی اہم بندرگاہیں ہیں۔ بندرگاہوں سے مراد سمندر کے ساحل پر جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ لوگوں کو سفر کے لیے اور سامان کی رسد کے لیے جہازوں کا استعمال انہی بندرگاہوں سے ہوتا ہے۔ کرناٹک میں 25 چھوٹی اور 7 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ 1957 میں قائم کردہ بندرگاہوں کا ترقیاتی ادارہ ہاربر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ 4 مئی 1976 میں نیو منگلور کو ہندوستان کی ایک اہم بندرگاہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ یہ کرناٹک کا بلند دروازہ، گیٹ وے آف کرناٹکا بھی کہلاتا ہے۔ اس بندرگاہ سے کچھ لوہا، دھاتیں، کافی، سانبر کے مسالے، کاجو، سندل، کوئلہ، کرومائٹ، گرانائٹ پتھر، رسیلے پھل اور مچھلیاں برآمد کی جاتی ہیں۔ تو پیٹرول اور پیٹرولیم کی اشیاء انہی بندرگاہوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریاستی بندرگاہیں کافی ترقی کر چکی ہیں۔ پرانا منگلور بندرگاہ مالپے، ہنگر کئی، کنداپور، پاڈو، بدری، بھٹکل، ہوناور، کدری، بیلیکیری، کاروار اہم 7 بندرگاہیں ہیں۔ ان سب میں کاروار بندرگاہ سب سے خوبصورت ہے۔ یہ کل موسمی بندرگاہ ہے۔ نیچے تصویر میں آپ منگلور کی بندرگاہ دیکھ رہے ہیں۔ کاروار کی بندرگاہ سے لوہا، مینگنیز، گرانائٹ اور زرعی پیداوار برآمد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق بچوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔